تبھی لگے گی، ورنہ تو ہمیں سمجھ نہیں لگ سکتی ہے. اچھا، اس آیت کا کانٹیکسٹ ایک آیت پیچھے سے چل رہا ہے اور اس کا کانٹیکسٹ اور پیچھے سے چل رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ابن کثیر صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. جناب، انہوں نے دکھائی تھی سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 8. ہم چلتے ہیں آیت نمبر 7 سے. اس میں کیا بتا رہے ہیں ابن کثیر صاحب؟ یہ بتاتے ہیں دوبارہ تاکہ محبت کی ممانعت، لو نہ کرنے کی، پیار نہ کرنے کی دوبارہ تاکید. دوبارہ پڑھتے ہیں. کفار سے محبت کی ممانعت کی دوبارہ تاکید، یعنی کہ سیکنڈ ٹائم تاکید کی اللہ میاں نے کفار سے محبت نہ کرنے کی، کافروں سے محبت رکھنے کی ممانعت یعنی کہ منع کرنا. اب اللہ میاں ارشاد کیا کر رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے کہ بسا اوقات ممکن ہے کہ ابھی ابھی اللہ تم میں اور ان میں میل ملاپ کرا دے، فرقت کے بعد محبت، مودات اور الفت پیدا کر دے. کون سی چیز ہے جس پہ اللہ قادر نہ ہوا؟ اچھا، اب اصل میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آیت ہے وہ کہاں پہ آتی ہے. اب جو اللہ نے اور محمد صاحب نے کہا وہ کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں سے ہے کہ حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کرنے کے بعد حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری 3 درخواستیں ہیں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں. یہ کب ہو رہا ہے؟ پتہ ہے مکہ کے بعد. آپ نے فرمایا کہو. اس نے کہا اول تو یہ مجھے اجازت دیجیے کہ جس طرح میں کفر کے زمانے میں مسلمانوں سے مسلسل جنگ کرتا رہا، اب اسلام کے زمانے میں کافروں سے برابر لڑائی جاری رکھوں. اس کو اپروو کس نے کیا ہے؟ محمد صاحب نے. آپ نے اسے منظور فرمایا. کافروں سے مسلسل لڑائی کرو. یہ وہ آیتیں ہیں جو ان صاحب نے دی ہیں. پھر کہا میرے لڑکے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے. آپ نے اسے بھی منظور فرمایا، اور یہ کلام پہلے گزر چکا ہے. اور میری بہترین عرب بچی ام حبیبہ کو اپنی زوجیت میں قبول فرمائیے. آپ نے یہ بھی منظور فرما لیا. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جن کفار نے تم سے مذہبی لڑائی نہیں کی، نہ تمہیں جلا وطن کیا، جیسے عورتیں اور کمزور لوگ وغیرہ، ان کے ساتھ سلوک و احسان اور عدل و انصاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. ہیں؟ میرا خیال تھا کہ کہیں گے اللہ و تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے. نہیں، اللہ و تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. یہ آ گئی اب ہماری آیت نمبر 8. حدیث کی روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صاحب نے اجازت دی کفار سے مسلسل لڑائی کرنے کے لیے وداؤٹ اینی کاز. ابھی ہم نے پڑھا. لیکن کس چیز سے اللہ نہیں روکتا؟ کہ اگر تم چاہو تو عورتیں اور کمزور لوگ وغیرہ جو رہ گئے ہیں پیچھے، جو تمہیں جلا وطن نہیں کیا، جن کو تم نے قتل نہیں کیا، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، عدل و انصاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا. نہیں روکتا. ساری مسلم میں ہے کہ حضرت اسما بنت ابو بکر کے پاس ان کی مشرک ماں آئی. یہ زمانے کا ذکر ہے. ہم ون سیکنڈ کن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ بڈھے لوگ، بوڑھے بزرگ لوگ، عورتیں لوگ، ٹھیک ہے، جو ابھی مشرک ہیں. نارمل لوگ نہیں. ان کو تو جلا وطن کر دیا آپ نے. جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح نامہ ہو چکا تھا. حضرت اسما خدمت نبی میں حاضر ہو کے مسئلہ پوچھتی ہے، میری ماں آئی ہوئی ہے اور اب تک وہ اس دین سے الگ ہیں، کیا مجھے جائز ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یعنی کہ سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں جاؤ، ان سے صلہ رحمی کرو. یہ مکہ سے گور وغیرہ وغیرہ، گھی پنیر وغیرہ تحفے میں لے کے آئی تھی. لیکن حضرت اسما نے اپنی مشرکہ ماں کو نہ تو اپنے گھر میں آنے دیا، نہ ہی تحفہ ہدیہ قبول کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کی اجازت پہ ہدیہ بھی لیا ہے اور اپنے ہاں ٹھہرایا بھی ہے، ٹھیک ہے، ماں کو. تو اس سے ہمیں ثابت کیا ہوتا ہے جناب؟ کہ یہ جو آیت انہوں نے دی ہے یہ کتنی مسئلے والی ہے. یہ امام قرطبی ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ ونس اگین یہ تفسیر پوری نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ ایک آیت پیچھے. تو ہم ایک آیت پیچھے جاتے ہیں، 7ویں آیت کو دیکھتے ہیں. ہم وہی 7ویں آیت سے شروع ہوتے ہیں. آیت کہتی ہے اس آیت میں 3 مسئلے ہیں. مسئلہ نمبر 1، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان لوگوں سے صلہ رحمی کی رخصت ہے جو مومنوں سے دشمنی نہیں رکھتے اور ان سے برسر پیکار نہیں رکھتے. ابن زید نے کہا یہ ابتدائے اسلام میں تھا، جب ایک دوسرے کو چھوڑنے اور قتال کے معاملے کو ترک کرنے کا حکم تھا، پھر اسے منسوخ کر دیا گیا. میاں جی، ڈسپشن کے عہدے پہ بہترین لیول پہ فائل شخص منسوخ آیات پریزنٹ کرتے ہو، جن آیات کو بعد میں آنے والی آیات نے منسوخ کر دیا ہے. قتادہ نے کہا اسے التوبہ کی آیت نمبر 5 نے منسوخ کیا ہے. جیسا کہ میں نے بہت ساری دفعہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 5 نے قرآن کی 72 آیتوں کو منسوخ کیا ہوا ہے. ان میں سے ایک کول کیا ہے. یہ حکم خاص علت کی بنا پر تھا اور وہ صلح تھی. جب فتح مکہ کے ساتھ صلح ختم ہو گئی تو یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا. فتح مکہ کے ساتھ صلح ختم، یہ حکم بھی ختم.
بائے بائے. یعنی کہ 5 منٹ بعد جو آیت انہوں نے پریزنٹ کی ہے ابن کثیر کے مطابق وہ بڈھی عورتوں اور بزرگوں اور ماؤں شاؤں لیول کے لوگوں کے لیے. قرطبی کے مطابق آیت منسوخ ہے, جنیرک پھر بھی نہیں, ادھر تو جنیرک نہیں ہے, ادھر تو ویسے ہی منسوخ ہے, اور صرف اس کی قرات و تلاوت باقی رہ گئی ہے. ایک کو یہ بھی کیا کہ فتح مکہ کے ساتھ صلح ہو گئی تھی, ختم ہو گئی تھی, یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا اور صرف اس کی قرات و تلاوت ہی باقی رہ گئی ہے. دوسرا والا قول پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کا کام دیا تھا. بعض مفسرین نے قول کیا ہے کہ اکثر علماء تعویل نے کہا ہے کہ یہ آیت محکم ہے. انہوں نے اس واقعے سے استدلال کیا ہے کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کیا وہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہیں. یہ وہی حدیث ہے جو ہم نے ابھی ابن کثیر میں پڑھی. ٹھیک ہے, تو بڈھی عورتیں مائیں ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, اچھی بات ہے کہ آپ کر لیں. تو یہ آیت انہی کے حق میں نازل ہوئی تھی. یہاں پہ قول کیا ہے, یہ صرف اسماء بنت ابی بکر کے حق میں ہی نازل ہوئی تھی اور کسی کے نہیں. اچھا, عامر بن عبداللہ بن زبیر نے اپنے باپ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے دور جاہلیت میں پانی بیوی قتیلہ کو طلاق دی. یہی حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ تھی. اوکے, whatever. اچھا, تو وہی بات ہو گئی, کچھ تحفے لے کے آئی تھی ان کی والدہ, حضرت اسماء نے قبول نہیں کیا تھا اور وغیرہ وغیرہ. تو آپ سے خدمت میں ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے سایت نظر فرما دیا اس واقعہ کو. دوسرے علماء نے بھی بیان کیا, ابو طیوسی نے بھی اپنی مسند سے نقل کیا. ٹھیک ہے, مسئلہ نمبر 2. مسئلہ نمبر 2 کیا, یعنی وہ افراد جو تم سے جنگ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صلہ رحمی سے منع نہیں کرتا. ونس اگین منع نہیں کرتا. اگر آپ صلہ رحمی نہ کرو تو وہ بنو خزاعہ کے تھے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ نہ آپ سے جنگ کریں گے اور نہ ہی آپ کے خلاف کسی کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نیکی کرے اور وقت مقررہ تک اسے پورا کرنے کا حکم دیا. وقت مقررہ کیا ہے, جب تک فتح مکہ نہیں ہے. اوکے, 3, اس سے مراد عدل نہیں, کیونکہ عدل تو قتال کرنے والے اور قتال نہ کرنے والے کے درمیان واجب ہے. یہ ابن عربی کا قول ہے. مسئلہ نمبر 3, قاضی ابو بکر. دیکھیں اب یہ والی کتاب جو ہے مفتی صاحب مانیں گے نہیں, لیکن دیکھیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں. اس سے علماء نے استدلال کیا جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان بچے کا نفقہ کافر باپ پر واجب ہے. کہ اگر کافر باپ کافر ہے, بچے کو آپ کھینچنا ہیں, اس کو آپ کے قبضے میں ہے, اب اس کا نان نقفہ دینا ہے باپ نے, واجب ہے. یہ بڑی غلطی اور بھول ہے, کیونکہ کسی چیز کے بارے میں اذان اور کسی شے کے بارے میں نہیں کا نہ ہونا اس کے واجب ہونے پہ دلال نہیں. یہ اندازہ تجھے صرف احباب ادا کر سکتے ہیں. ہم بیان کرتے ہیں کہ اسماعیل بن اسحاق رضی اللہ عنہ ایک دمی آیا جو جزیہ دیتا ہے. آپ نے اس کی تکریم کی تو اس کے بارے میں حاضرین نے اس کی گرفت کی, تو آپ نے اس آیت کو ان پہ تلاوت کیا. دمی آتا ہے, وہ تو جزیہ دے رہا ہے, اس کو تو آپ نے صحیح رکھنا ہی رکھنا ہے, اسے پیسے نہیں لینے ہیں. Anyhow, یہ تینوں مسئلے ہم نے پڑھ لیے. میں نے کسی چیز کو چھوڑا اس لیے نہیں کہ مفتی فضل ہمدرد جو ہے نا, وہ بعد میں یہ نہ کہہ سکے دیکھو مسئلہ نمبر 2 نہیں پڑھا, مسئلہ نمبر 3 نہیں پڑھا. اس کو یہ کوئی ٹینشن نہ ہو. بائی دی وے, مفتی فضل ہمدرد میرے لفظوں کی پروننسیشن کے اوپر ریبٹل ویڈیو بنانے کی بجائے جو میں نے پڑھا ہے اس کے اوپر ریبٹل ویڈیو بنانا. تمہیں پروننسیشن پکڑنی بڑی آتی ہے. فضل ہمدرد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آگے چلانا ہے سال بھائی نہیں. تو آپ سبھی لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو آیت ہے بونگی مارنے والی, اس پہ ایڈم صاحب نے تفسیر کے ساتھ اس چیز کو بتایا ہے کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے, یعنی ایبروگیٹ ہو چکی ہے, اور وہ ہے سورہ توبہ کی 9:5 سے. اور دوسری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسماء بنت مروان کے لیے تھی, خاص اسی کے لیے. تو یہ آیت پیش کر کے باقی سورہ توبہ کی ان آیتوں کو جھٹلا دینا یا اس کو کھا لینا, یہ خود ایک کیا کہتے ہیں اس کو, دھوکے بازی ہے, دھوکہ دڑی ہے. تو مومن حضرات جو ہے وہ اس طریقے سے دھوکہ دڑی کرتے.